میرا نام شازیہ ہے۔ اپنی بیٹی کو میں نے تنہا پالا تھا۔ وقت نے بہت ستم کیے تھے۔ شوہر کی دوسری شادی کی خبر نے مجھ پر دنیا تنگ کر دی تھی۔ ایک مشرقی لڑکی کے لیے اس کا شوہر اس کی دنیا ہوتا ہے، مگر میرے لیے ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک دوست کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر نے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ وقت میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، مگر میں نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ جیسے تیسے وقت گزر گیا اور میں اپنی بیٹی کے سہارے زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا، امی میرے ابو کون ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ یہی سوال تھا جس کے ڈر سے میں بچ رہی تھی، مگر اس نے پوچھا تو میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے ابو نا ایک حادثے میں گزر گئے۔ تم بہت چھوٹی تھیں، اس لیے تمہیں یاد نہیں ہوگا، مگر نہ جانے کیسے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے تھے کہ اچھا ابو تو چلے گئے، مگر ان کے رشتہ دار، میرے دادا دادی، نانا نانی، وہ سب کہاں ہیں؟ میں نے کہا، بیٹا جب برا وقت آتا ہے تو سبھی منہ پھیر لیتے ہیں، ایسے میں میرے میکے والے اور سب لوگ ہم سے دور ہو گئے، کترانے لگے، مگر میں نے بھی کسی کو کبھی مدد کے لیے پریشان نہیں کیا۔ میں اپنی بیٹی کے دل سے ہر وہم سوال اگر مگر نکال دینا چاہتی تھی، مگر ان دو سوالوں کے علاوہ میری بیٹی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ساری زندگی اکیلا محنت کر کے اپنی بیٹی کو پالا۔ شاید اس بات کا احساس تھا میری بیٹی کو۔ اسکول کے بعد کالج سے پڑھائی کرتے ہی میری بیٹی اسکول میں پڑھانے لگ گئی تھی۔ آج کل کے ماحول کی وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیٹی کی کسی اچھے لڑکے سے شادی کر دوں۔ اس سلسلہ میں بہت رشتے والوں کو کہا بھی تھا۔ ایک رشتہ آیا تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تیار ہو جائے، مگر اس کا جواب سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی، مگر اس کے جذبات کی قدر تھی مجھے، لیکن میں اس وقت مطلبی نہیں بن سکتی تھی۔ میری بیٹی چاہتی تھی کہ میں اس کی شادی نہ کروں۔ وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مگر یہ ناممکن تھا۔ بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی تھیں، پھر مجھ ناچیز کی بچی کیسے رہ سکتی تھی؟ اس کی فکر بھی ٹھیک تھی، مگر میں خود غرض نہیں بن سکتی تھی۔ اپنی بچی کے لیے میری یہی دعا تھی کہ جو بھی رشتے اس کے لیے آئے وہ اس کے حق میں بہتر ہوں۔ میرا تو کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جس کے بیٹے سے میں اپنی بیٹی بیاہ دوں۔ مجھے اس دنیا پر ذرا اعتبار نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون انسان کس وقت اپنا رنگ بدل جائے۔ فی الحال میں نے زیادہ زور نہیں دیا اور بیٹی کو کچھ وقت دیا۔ 1-2 مہینے بعد جب اچھا رشتہ آیا تو میں نے بیٹی سے اس کا ذکر کیا، مگر اس بار بھی وہ بضد تھی کہ اس کو شادی نہیں کرنی۔ میں نے بہت سمجھایا، مگر اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، ایک ہی رٹ کہ شادی نہیں کرنی، شادی نہیں کرنی۔ میں اب پریشانی میں مبتلا تھی کہ کیسے مناؤں اپنی بیٹی کو۔ جب میں نے اس بات کا ذکر اپنی مالکن سے کیا تو انہوں نے کہا، بیٹی سے تم یہ نہ کہو کہ شادی کر لو، بس کہو کہ بات پکی ہو جانے دو۔ میں نے کہا، جی باجی یہی بات کہوں گی، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ میں گھر آئی تو میری بیٹی بھی اسکول سے آئی تھی۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اس سے کہا، بیٹی اس رشتے کے بارے میں کیا سوچا تم نے؟ تو میری بیٹی نے کہا، امی بس کر دیں، آپ کیوں اس رشتے کے لیے مجھے مجبور کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، ارے بیٹی تم بس بات پکی کرنے کے لیے مان جاؤ، اور شادی بعد میں ہوگی، جب تم کہو گی تب ہو جائے گی۔ میری بات سن کر میری بیٹی خاموش ہو گئی۔ مجھے بھی ڈھارس ہوئی کہ شاید اب کوئی بات بن جائے اور یہ رشتہ پکا ہو جائے، میری آدھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اپنی بیٹی کی خاموشی کو میں نے ہاں سمجھا اور اگلے دن لڑکے والوں کو گھر بلا لیا۔ وہ لوگ بھی سادہ سے لوگ تھے۔ لڑکے کا نام طاہر تھا، کافی سلجھی ہوئی طبیعت کا لگ رہا تھا۔ مجھے تو لوگ بھی اچھے لگے اور رشتہ بھی مناسب لگا، مگر میری بیٹی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ مجھے کچھ الجھی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں نے اس وقت تو اسے کچھ نہیں کہا، مگر ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی سے کہا، کیوں اتنی خاموش ہو؟ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا،
اور شادی کرنا تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ تم ہو کے اس سے بھاگ رہی ہو۔ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں اس رشتے کو انکار کر دوں گی، مگر تمہارا یوں گمسم رہنا مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ میں یہ باتیں کرتے ہوئے رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر میری بیٹی میرے پاس آئی اور بولی، امی میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی، مگر میں مجبور ہوں۔ میں نے پوچھا کیسی مجبور ہو؟ تو میری بیٹی مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی، امی مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کس لیے معاف کر دوں؟ تب اس نے کہا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس لیے رشتے سے انکار کر رہی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی بیٹی کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور غصہ کو ضبط کرتے ہوئے بولی، کون ہے وہ؟ بیٹی نے کہا اچھا لڑکا ہے، ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تو اس کو کہو رشتہ لائے۔ میں یہ بات کہہ کر اندر کمرے میں چلی گئی اور روتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیسے میری بیٹی نے میرا مان توڑا ہے۔ میں نے اتنے دل سے اس کے لیے رشتہ پسند کیا اور اس نے یہ فیصلہ خود کر لیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی بات نہیں کی اور اگلے دن کام پر چلی گئی۔ کام میں سے فارغ ہو کر ایک طرف بیٹھی تھی۔ میری سوچ کا مرکز میری بیٹی تھی۔ جب میری مالکن نے مجھے خاموش بیٹھا دیکھا تو بولا، کیا بات ہے آج تم بہت خاموش خاموش ہو؟ میں نے کہا نہیں باجی، بس ایسے ہی۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے، ہو سکتا ہے تمہاری پریشانی بات کرنے سے حل ہو جائے۔ میں نے کہا باجی میری بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے اور وہ لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں اس خوف میں ہوں کہ میری بچی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ میری بات سن کر مالکن نے کہا، اس میں کیا مشکل ہے؟ تم اچھے سے جانچ پڑتال کروا لو اور پھر اللہ کا نام لے کر بیٹی کو رخصت کر دو، یہ اچھی بات ہے۔ اس نے تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھا اور جو اس کے دل میں تھا تمہیں بتا دیا، ورنہ اور سی بیٹیاں پتہ نہیں کیا کیا زخم دے جاتی ہیں۔ میں نے کہا باجی اگر آپ صاحب جی سے کہہ کر پوچھوا لیں اس لڑکے کے بارے میں تو بڑا احسان ہوگا۔ آپ جانتی ہیں میرا تو کوئی نہیں ہے جس پر میں یہ ذمہ داری ڈال دوں۔ باجی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل میں اس فیکٹری میں تمہارے صاحب کو بھیج دوں گی، مگر تم اس بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرنا، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ میں گھر آ گئی۔ راستے میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری بیٹی نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا، اپنی مرضی بتائی ہے۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ اس لڑکے کو پرسوں بلا لو، کل صاحب جی فیکٹری میں پتہ کرائیں گے، مجھے بھی تسلی ہو جائے گی کہ کیسے لوگ ہیں۔ میری بات سن کر وہ خوشی سے چہکتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ اگلے دن صاحب نے بتایا کہ لڑکا اچھا ہے اور ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا، ماں باپ دور کے گاؤں میں رہتے ہیں، شادی کے بعد یہیں رہے گا۔ وہ لڑکا آ گیا، شکل کا اچھا تھا۔ میں نے بھی کوئی اور جواز ظاہر نہیں کیا اور 4 لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر دیا۔ لڑکے کی طرف سے اس کے کچھ دوست اور فیکٹری کے لوگ شامل تھے۔ میں مطمئن تھی کہ میری بیٹی خوش ہے۔ میرا داماد بھی ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر پر کرائے پر لے کر رہنے لگا۔ یہ میرے لیے سہولت تھی۔ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے ہی رہتی تھی۔ وقت برق رفتاری سے گزرتا رہا۔ ایک دن میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو میں اس کا پوچھنے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا، میں صورتحال سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرا داماد گھر میں جھاڑو لگا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا ارے بیٹا مجھے بلا لیتے، میں کر دیتی کام۔ اس نے کہا نہیں خالہ، بس یہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں نے 2-3 دن کام کیا، مگر میری بوڑھی جان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنے گھر کا اور پھر بیٹی کے گھر کا کام کروں۔ بیٹی نے جب مجھے تھکن سے چور دیکھا تو بولی، امی تم رہنے دو، میں کوئی ملازمہ رکھ لوں گی۔ میں نے کہا نہیں بیٹی، تم ایک کام کرو، اپنے شوہر سے کہو کہ تمہاری ساس کو بلا لے، اس بہانے ہم بھی اس سے مل لیں گے۔ بیٹی نے کہا ہاں اماں، میں کہتی ہوں شوہر سے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرا بھی اکیلی کا دل نہیں لگتا۔ رات کو جب میرا داماد آیا تو میں وہیں تھی۔ بیٹی نے بات کرنا شروع کی کہ آپ ایک کام کریں، آپ اپنی امی کو بلا لیں۔ یہ بات سن کر اچانک میرے داماد نے مجھے دیکھا اور پھر میری بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولا، مگر اماں یہاں آ کر کیا کریں گی؟ میں نے کہا ارے بیٹا وہ بہو سے نہیں ملی، اس سے بھی مل لیں گی، اور میرا بھی کبھی سامنا نہیں ہوا۔
داماد نے کہا خالہ وہ تو ٹھیک ہے مگر وہ لوگ گاؤں کے ہیں، نہ تو یہاں کے ماحول میں ان کا دل لگتا ہے، اور ویسے بھی اتنی دور کا سفر کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی کہ داماد ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ لوگ اس سے ہی دور کیسے رہ لیتے ہیں۔ خیر، جب بیٹا نہیں چاہتا تو میں اور میری بیٹی کیوں اس کو زبردستی مجبور کریں۔ اس دن کے بعد میں تو اپنے داماد سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، مگر اگلے ہفتے اچانک میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے لے کر گئے تو اس نے خوشخبری سنائی۔ میں تو خوشی سے جھوم اٹھی، میں نانی بننے والی ہوں۔ میرا داماد اور بیٹی بہت خوش تھے، مگر ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا کہ بیٹی کو آرام کرنا ہے۔ اس لیے میں نے داماد سے کہا کہ تم کسی ملازمہ کو رکھو، مگر اس کے وسائل نہیں تھے۔ پھر میں نے کہا تو اپنی ماں کو بلا لو، آخر وہ دادی بننے والی ہیں، اتنی بڑی خوشخبری کے لیے وہ چند گھنٹے کا سفر نہیں کر کے آ سکتی۔ میری بات سن کر داماد سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر بولا ٹھیک ہے خالہ، میں بتاتا ہوں اماں کو، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تم اصرار کرنا کہ یہاں آئیں ورنہ میں بات کر لوں گی۔ داماد اچانک بولا نہیں خالہ، میں بلا لوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اگلے دن میں جب اپنی بیٹی کے گھر گئی تو وہاں ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی تھی۔ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ والہانہ طریقے سے مجھے ملی۔ میں تو حیران تھی کہ کون ہے یہ عورت۔ میری بیٹی نے کہا اماں یہ میری ساس ہے۔ میں نے کہا اچھا اچھا۔ وہ عورت دیکھنے میں کہیں سے بھی گاؤں کی نہیں لگ رہی تھی، مگر مجھے اس سے کیا، میری بیٹی اس حالت میں کسی اپنے مددگار کے ساتھ تھی، یہی کافی ہے۔ رات کو جب داماد آیا میں نے محسوس کیا وہ کافی اجنبیت برت رہا تھا۔ یہ بات میں نے جب اپنی بیٹی سے کہی تو اس نے کہا امی آپ زیادہ سوچ رہی ہیں، یہ لوگ ایسی ہی فطرت کے مالک ہیں، بہت کم گو ہیں۔ خیر سے وقت گزر رہا تھا، میں ایک رات سو رہی تھی جب مجھے ایسا لگا جب کوئی میرے گھر کی چھت پر اترا ہے۔ مجھے لگا میرا وہم ہے، مگر کچھ دیر بعد مجھے پھر ایسا لگا جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہے۔ میں اٹھی اور دیکھا کہ کوئی بلی وغیرہ تو نہیں ہے۔ چھت کا دروازہ کھولتے ہوئے میں نے باہر جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ چھت کا بلب جل رہا تھا، جبکہ میری عادت تھی میں سارے بلب بند کر کے سوتی تھی، شاید یہ بھول گئی تھی۔ میں نے سوچا اب بند کر دوں۔ بلب بند کرنے کے لیے جیسے ہی میں پلٹنے لگی میری بیٹی کے گھر کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ شاید وہاں کوئی کھڑا تھا، مگر اس وقت کون ہوگا؟ میں نے تھوڑا جھک کر دیکھا تو معلوم ہوا بیٹی کی ساس وہاں کھڑی تھی اور اس کے ساتھ کوئی تھا جس سے وہ بات کر رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید ماں بیٹا باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں میرا داماد نہیں تھا، کوئی اور مرد تھا۔ میں اس کو نہیں پہچان سکی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا تھیلا تھا، اس میں کچھ تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی اس تھیلے کو دیکھتی اس سے پہلے اس عورت کا ہاتھ اچانک سامنے موجود مرد کے کندھے پر رکھنا، یہ بات مجھے معیوب لگی۔ مجھے میرا وہاں کھڑا رہنا مناسب نہیں لگا۔ میں نیچے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے رہ رہ کر میری بیٹی کی ساس کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ سوچا کہ شاید کوئی رشتہ دار ہوگا، مگر اس وقت کیوں ملنے آیا تھا؟ یہ رشتہ دار دن میں بھی تو آ سکتا تھا۔ کل میں جاؤں گی تو بیٹی سے پوچھ لوں گی، ہو سکتا ہے کوئی آیا ہو ان کے گاؤں سے۔ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ صبح جب میں اپنی بیٹی کے گھر گئی تو اس کی ساس کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے رات والی بات یاد نہیں رہی۔ سلام دعا کے بعد میں اپنی بیٹی سے باتیں کر رہی تھی جب میری نظر میز پر گئی جہاں کالے رنگ کا تھیلا دیکھ کر مجھے اچانک یاد آیا، اور میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ رات کو تمہارے گھر کوئی آیا تھا؟ میری بیٹی نے کہا نہیں، کوئی نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے خود رات کو کسی مرد کو دیکھا تھا۔ اچھا رکو، میری بات پر یقین نہیں ہے نا؟ تمہیں تو اپنی ساس سے پوچھ لو۔ میں نے اس کی ساس کو آتے دیکھا تو کہا باجی آپ بتائیں، کل رات آپ کسی سے بات کر رہی تھی نا گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر؟ میری بات سن کر اچانک میری بیٹی کی ساس کا رنگ پھک پڑ گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی ارے نہیں بہن جی، میں کس سے بات کروں گی، میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے بھی فوراً کہا نہیں باجی، میں کیوں کوئی غلط فہمی پالوں گی، میں نے آپ کو دیکھا تھا اور یہ کالا شوپر بھی آپ کے ہاتھ میں تھا، اس کو دیکھ کر ہی میں نے سوال کیا۔
میری بات سن کر اچانک میری بیٹی کی ساس کا لہجہ اچانک بدلا اور تیور چڑھا کر بولی، بہن جی تم زیادہ نہ بولو، اب میں سن رہی ہوں نہ جانے کس لحاظ سے، اور تم بس اب اور کچھ نہیں بولنا، ورنہ میں بھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے میرا داماد درمیان میں بول پڑا، کیا ہوا ہے؟ کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، بیٹا وہ، لیکن میری بیٹی کی ساس روکتے ہوئے بولی، کیا بتاؤں میرے بچے، تیری ساس کہہ رہی ہے کہ میں آدھی رات کو کسی مرد سے باہر گلی میں کھڑی ہو کے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے یہ بات سنی تو بولی، نہیں بیٹا، بات یہ نہیں ہے، میں تو بس کیا، بیٹے تیری ساس مجھے غلط عورت سمجھ رہی ہے۔ اپنی بیٹی کی ساس کی باتیں سن کر میں چپ ہو گئی۔ میرا داماد مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، خالہ آپ کو ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا، بیٹا میرا ایسا مطلب نہیں تھا، میں بس پوچھ رہی تھی۔ میری بیٹی نے جب بات بگڑتی دیکھی تو بولی، اچھا امی کوئی بات نہیں، بس اب مزید ان باتوں کو مت چھیڑیں۔ مگر میری بیٹی کی بات سن کر اس کی ساس بولی، ہاں ہاں اب تو بات ختم ہوگی ہی، کیونکہ بات بہو کی ماں پر جو آ گئی ہے۔ میں پریشان کھڑی کبھی بیٹی کو دیکھتی تو کبھی اس کی ساس کو، جو ایک کے بعد ایک رنگ دکھا رہی تھی۔ میرے داماد نے کہا، بس اب کوئی اور بات نہیں سننی مجھے، آپ لوگ کیوں اتنا بویلا ڈال رہے ہیں؟ میں تو اپنے گھر آ گئی اور یہی بات سوچنے لگی کہ مجھے کوئی وہم نہیں ہوا تھا، اور اگر مجھے کوئی وہم ہوا بھی تھا تو وہ شوہر وہاں کیسے موجود تھا۔ سوچا جا کر داماد سے کہوں گی کہ پوچھے یہ کالا شوہر کہاں سے آیا ہے، مگر یہ بات سن کر خاموش ہو گئی کہ میری بیٹی کی ساس اس پر بھی کوئی جھوٹی کہانی بنا دے گی اور بیٹی داماد کی نظر میں قصوروار میں بنوں گی۔ نہیں، میں تو اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ عورت وہاں گاؤں میں ہی رہتی تو اچھا تھا، یہاں آ کر میری بیٹی کی زندگی ہی عذاب میں ڈال رہی ہے۔ میں 2 دن تک اپنی بیٹی کے گھر نہیں گئی، جب اچانک میرا داماد بھاگتا ہوا آیا اور بولا، میری بیٹی سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ میرا تو دل دہل گیا۔ اپنی بچی کی تکلیف کا سن کر میں فوراً باہر بھاگی اور داماد کے ہمراہ بیٹی کو ہسپتال لے آئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خون چاہیے ہوگا۔ میرا داماد انتظام کرنے چلا گیا تو میں نے ایک کونے میں کھڑی اپنی بیٹی کی ساس کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ تو بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کاٹ دار لہجے میں کہا، باجی آپ کی بہو زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے اور آپ یہاں نہ جانے گھڑی میں کیا ڈھونڈ رہی ہیں۔ میری بات سن کر یکدم وہ بولی، بہن جی آپ کر رہی ہیں نا فکر، یہی بہت ہے۔ میری کون سی سگی بہو ہے جس کی فکر میں کروں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب سگی بہو؟ میرے ٹوکنے پر میری بیٹی کی ساس نے کہا، میرا مطلب ہے آپ بھی دعا کر رہی ہیں، میں بھی، آگے جو ہوگا اللہ مالک۔ پریشانی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہوں۔ اچھا یہ چھوڑیں، میں باہر ذرا اپنی بہو کا صدقہ دے کر آؤں۔ یہ بات کہہ کر یہ جا اور وہ جا۔ میں تو بس اس عورت کو سن رہی تھی، کچھ سمجھ آتا تو جواب دیتی، اس کی منطق نرالی تھی، مگر اس وقت مجھے میری بیٹی کی فکر تھی۔ میرے داماد نے آ کر بتایا کہ اب میری بیٹی کی حالت ٹھیک ہے اور اللہ نے رحمت سے نوازا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور داماد سے بات کر شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے ہسپتال سے منسلک مسجد میں چلی آئی۔ میں نے دعا مانگ کر جائے نماز طے کیا تو مجھے کسی کی آواز نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں باہر چلی آئی اور تب میری نظر کسی کی پشت پر گئی۔ کوئی مرد میری جانب پیٹ کیے کھڑا تھا۔ میں اس لیے اس شخص کو نہیں دیکھ سکی، مگر اپنی سمدھن کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی مرد ہے جو پچھلی رات اس عورت سے بات کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے داماد کو دکھاؤں اور کہوں، دیکھو یہ عورت کل جھوٹ بول رہی تھی، مگر میں نے سوچا پہلے خود اس شخص کا چہرہ دیکھ لوں، پھر سب کو بتا دوں گی۔ ہاں، میں نے تھوڑا اور قریب جا کر سنا تو وہ لوگ کسی گاؤں کی بات کر رہے تھے۔ آدمی کی آواز سنائی دی، تم کب تک یہاں 1000-2000 کے لیے وقت کا ضیاع کرو گی؟ میں تو کہتا ہوں ابھی میرے ساتھ چلو اور الگ دنیا بساتے ہیں۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، نہیں، میں ایسے نہیں جا سکتی ہوں، اب تو یہ ڈرامہ ختم ہونے والا ہے، بقایا پیسے لے کر جاؤں گی اور تم سارے انتظام کر کے رکھو، ہم بس اگلے مہینے تک یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں فوراً دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ مرد تو مجھے دیکھ کر بھاگ نکلا، مگر میری بیٹی کی ساس مجھے دیکھ کر انگلیاں مسلتے ہوئے
شاید کوئی جھوٹ سوچ رہی تھی۔ میں نے اس کی الجھن دیکھی اور کہا، باجی کچھ بھی بولنے سے پہلے یہ بات سن لو، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ تم یہاں سے اس شخص کے ساتھ بھاگنے والی ہو، اور یہ بات میں اب داماد جی کو بتاؤں گی کہ تم نے انہی کے سامنے مجھے جھوٹا کیا تھا نا۔ میری باتیں سن کر وہ عورت بولی، داماد کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں؟ تمہیں ڈر نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا کیا سوچے گا؟ میری بات سن کر وہ عورت ہنسنے لگی اور بولی، بیٹا وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میرے سر پر آسمان گرا تھا۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس عورت نے جواب دیا، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں کیوں اس کو چھوڑ کر جانے کی بات کرتی؟ میں نے کہا، پھر تم کیا لگتی ہو میرے داماد کی؟ یہ بات سن کر وہ عورت بولی، یہ بات تمہیں بتانی نہیں تھی مگر بتا رہی ہوں، یہ ایک ڈرامہ تھا۔ تم نے ہی واویلا ڈالا تھا کہ بیٹی کی ساس کو بلاؤ، اس لیے تمہارے داماد نے مجھے پیسے دیے تھے یہ ڈرامہ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا، مگر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میری بات سن کر اس عورت نے کہا، یہ بات تم اپنے داماد سے ہی پوچھنا، میں تو تمہیں بس اتنا ہی بتا سکتی تھی۔ میں واپس ہسپتال آئی تو اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے ساتھ ہنستا بولتا دیکھ کر خاموش رہنا بہتر لگا۔ گھر جا کر وہ عورت مجھ سے نارمل بات کر رہی تھی اور میں بار بار اپنے داماد کو دیکھ رہی تھی جو کہ محلے میں مٹھائیاں تقسیم کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ میں بہت غور سے اپنے داماد کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں سے بھی مجھے نہیں لگا کہ یہ لڑکا مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے چکا ہے۔ اب مجھے گھر جانا تھا، مگر اپنی بیٹی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر جاتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ لیکن یہ سب میرا وہم تھا، کیونکہ آج تک میرے داماد نے میری بیٹی کو کوئی بھی تکلیف نہیں دی تھی۔ مگر یہ نکلی ماں کو لا کر اسے ملوانا، اس عمل نے مجھے تھوڑا پریشان کر دیا تھا۔ میں مجبوراً اپنے گھر آ گئی۔ مجھے ابھی آئے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ میرا داماد گھر میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ میں مٹھائی تھی۔ مجھے مٹھائی دیتے ہوئے بولا، خالہ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نانی بن گئی ہیں۔ میں نے کہا، تمہیں بھی مبارک ہو، مگر یہ مٹھائی نہیں کھاؤں گی۔ میری بات سن کر میرے داماد نے کہا، کیوں خالہ، یہ تو خوشی کی مٹھائی ہے۔ میں نے کہا، خوشی تو بہت ہے، مگر تم یہ مٹھائی اپنی ماں، میرا مطلب ماں کا ڈرامہ کرنے والی عورت کو کھلا دو۔ یہ بات سنتے ہی میرے داماد کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں نے بہت غور سے اپنے داماد کے چہرے پر اڑتے ہوئے رنگوں کو دیکھا اور بولا، خالہ وہ… میں نے کہا، بیٹا مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیوی اور اپنی بیٹی کو یہ سب نہ بتاؤں تو ابھی مجھے سچ بتاؤ۔ یہ بات سن کر میرا داماد بولا، خالہ میں آپ کو سب سچ بتاؤں گا، مگر آپ یہ سب اپنی بیٹی کو نہیں بتائیے گا۔ کل آپ میرے ساتھ چلیے گا، میں آپ کو سب سچ دکھا دوں گا، مگر جب تک سارے راز آپ کے سامنے کھل نہیں جاتے تب تک آپ اپنی بیٹی کو کچھ نہیں بتائیے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر میں یہ آخری موقع دے رہی ہوں تمہیں۔ میرا داماد چلا گیا، مگر میں اسی سوچ میں گم تھی کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط۔ خیر، اگلے دن میں اپنے داماد کے ساتھ ایک کالونی میں بنے مکان میں چلی گئی۔ مجھے لاؤنج میں بٹھا کر میرا داماد پتہ نہیں کسی کو بلانے چلا گیا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کمرے میں آنے والے انسان کو دیکھ کر پل بھر کو مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میری زبان تو تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ میرا شوہر اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں آنکھوں میں حیرت لیے سن کھڑی تھی جب اچانک ایک عورت میرے سامنے آئی اور مجھے اپنا سر بھاری ہوتا دکھائی دیا۔ وہ میری دوست ریما تھی۔ اس نے ہی مجھے بتایا تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کر چکا ہے، مگر اس وقت ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر مجھے بہت کچھ سمجھ آ چکا تھا، لیکن میں ان سے سچ سننا چاہتی تھی۔ میرے داماد نے کہا، خالہ یہ ہیں میرے اماں اور ابا۔ میرا ذہن بس وہیں اٹک گیا۔ ابا، یہ کیا تھا؟ مطلب میں ابھی کچھ کہتی کہ ریما میری جانب بڑھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے معاف کر دو شازیہ، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، میں ہی ہوں وہ جس نے تمہارے شوہر پر ڈورے ڈالے تھے، مجھے معاف کر دو۔ میں خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا ضبط جواب دے گیا اور میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، تم سے کیا شکوہ، یہ تو میرے نصیب میں لکھا تھا، ہم سفر ہی وفا نہ کر سکا۔ میں تو آپ سے افسوس کرتی تھی کہ میری دوست بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی، آپ نے اس کے ساتھ تعلق بنایا، مگر مجھ سے بے وفائی، یہ ستم میرے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔
میری بات سن کر میرا داماد بولا، خالہ آپ کا شکوہ جائز ہے، مگر ابا نے غلط کیا، آپ بھی تو چھوڑ کر چلی گئی تھی، کتنا ڈھونڈا سب نے آپ کو۔ پھر ایک دن میں نے اسکول میں آپ کی بیٹی کو دیکھا اور اس کا نام سن کر گھر تک پہنچ گیا۔ جب اماں نے آپ کو دیکھا تو یہ سب طے پایا جو ہوا، اور یہ ماں والا ڈرامہ بس میری بیٹی کے اس دنیا میں آنے تک تھا۔ میں آپ کو حقیقت بتانے والا تھا۔ میں نے داماد کی بات سنی تو کہا، جب تمہارا باپ یہ ہے تو میری بیٹی سے نکاح تو شریعت میں ناجائز ہے۔ اور نہیں خالہ، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، ابا اور اماں کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے یہ باتیں سنی تو چپ ہو گئی اور کچھ لمحے بعد بولی، اب آپ سب میری اور میری بیٹی کی زندگی میں کس لیے آئی ہیں؟ اچانک ریما میرے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے شوہر کو ورگلایا تھا، اس کو معاف کر دو۔ میں نے ایک نظر ان سب کو دیکھا اور کہا، یہ ناممکن ہے، میں اب آگے بڑھ چکی ہوں۔ بدقسمتی سے تمہارے بیٹے نے بھی تمہاری طرح میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، آخر کو خون کا اثر آتا ہی ہے۔ میرے داماد نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، خالہ مجھے اور امی کو معاف کر دیں، مگر ہم سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جو ٹھیک لگا وہ کیا۔ جانتے ہیں آپ کے جذبات کو، ہم نے غلط استعمال کیا، مگر یقین کریں ہم بس حالات بہتر کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کو دکھ دینا ہمارا مقصد نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ سب کو معاف کیا، بس تم میری بیٹی کو خوش رکھنا، میں سمجھوں گی تم نے خمیازہ ادا کر دیا۔ یہ بات سن کر میرے شوہر میری جانب بڑھے اور بولے، ہاں میری غلطی ہے، میں اپنے نفس کے ہاتھوں کمزور ہو گیا تھا، مگر میں تم سے فرار نہیں ہوا تھا۔ تم نے تو مجھے بہت بڑا زخم دیا، میری بچی کو مجھ سے دور لے کر چلی گئی۔ میں بھی تو تم سے خفا تھا، مگر تم نے ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے ہماری بیٹی آپ کی دوسری شادی کو سمجھنے کے قابل تھی؟ مگر میں نے جو کیا مجھے وہی ٹھیک لگا۔ میرے شوہر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیا ہے، مگر تمہیں ہماری بیٹی کا واسطہ میری سزا ختم کر دو، میری بیٹی کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنے شوہر کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھا اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھامتے ہوئے اسبات میں سر کو جنبش دی۔ شوہر نم آنکھوں سے مسکرا دیے، کبھی کبھی راہ فرار ٹھیک نہیں ہوتا، بہت سی زندگیاں بکھر جاتی ہیں، مل بیٹھ کر معاملے سلجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔